وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وحج بیت اللہ وصوم رمضان، کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کی بنیاد میں 5 پلرز جن کے اوپر یہ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا اور 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان بنیادوں کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص جان بوجھ کر حج نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے، اس لیے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے فرض کر دیا ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی پلاننگ کرے، اس کی منصوبہ بندی کرے اور اپنے دل میں پختہ ارادہ اور نیت کرے کہ مجھے انشاءاللہ تعالی حج پہ جانا ہے، میں نے حج کرنا ہے۔ اس طرح دنیا میں ہم اپنے دیگر معاملات کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، گھر بنانا ہو تو پیسے جوڑتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، پلاٹ لینا ہو، بچوں کی شادیاں کرنی ہو، کسی بچے کو دوسرے ملک بھیجنا ہو، بہت سارے ایسے کام ہماری زندگی میں آتے ہیں جہاں ہمیں اچھی خاصی رقم کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اس کو مینج کرتے ہیں۔ لیکن حج کے لیے ہم نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ حج بھی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کے پروگرام میں حج کرنا شامل ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی کفریہ کیفیت ہے کہ اگر ایک انسان کبھی بھی حج کا ارادہ بھی نہ رکھے اور حج کو بالکل اس طرح لائٹ لے، اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، بس تمہیں چاہیے کہ تم حج کرو۔ ایک آدمی نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم ہر سال حج کریں؟ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ اس نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کیا کریں؟ آپ پھر چپ رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آپ بولے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو حج تم پر واجب یا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اس لیے زندگی میں ایک بار حج وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص مالی طاقت تو رکھتا ہے لیکن جسمانی نہیں رکھتا، پیسے ہیں لیکن صحت نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو حج کرائے، ایسے شخص کو جس نے پہلے اپنی طرف سے حج کر لیا ہو کہ بھائی تو اپنا حج کر چکے ہے، اب یہ پیسے لے، اب تو میری طرف سے حج کرا، میرے پاس پیسے ہیں، تیرے پاس وقت ہے، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو جو استطاعت مالی طور پر رکھتا ہے وہ کسی دوسرے کو بھیجے، اور جو خود یہ استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کا، پھر ان کی قسمت کا کیا کہنا۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب حج پہ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی محرم کو اپنے ساتھ رکھے، اکیلے حج پہ نہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے جو لوگ حج نہیں کرتے میں ان پر جزیہ لگا دوں۔ جزیہ اسلامی ریاست میں اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو غیر مسلموں پر لاگو کیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی، ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور یہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر حج نہیں کرتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے غیر مسلم قرار دوں اور اس پر جزیہ لگاؤں، اس پر وہ ٹیکس لگاؤں جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر تھوڑا سا اس سفر کی کیفیت سے ہم انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ ہے وہ جنت ہی ہے۔ حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو 3 چیزیں آپ کو ارشاد فرمایا، ایک تو اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جب ایک بندہ کافر ہو اور کافر ہونے کے بعد جب وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے پہلی بار، اس کے پچھلے سارے گناہ جو اس نے حالت کفر میں کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا، جب بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے
ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا کر بستا ہے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا، جب بندہ حج کرتا ہے، جس وقت حج کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ ہمیشہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی حج اور عمرہ یہ دونوں دو چیزوں کو ختم کرتے ہیں، ایک گناہوں کو اور ایک غربت کو۔ غربت کا علاج بھی عمرہ کرنے چلیں۔ حج تو زندگی میں ایک تو پہلی بات ہے، ایک بار فرض ہے، پھر چلے حج کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، عمرے کا اس کی نسبت 4 گنا کم ہوتا ہے۔ تو جو شخص عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے، ایک تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی غربت ختم کر دیتا ہے۔ آپ ذرا اپنے معاشرے میں ذرا غور کریں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو حج اور عمرہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ جتنے پیسے حج پہ لگا کے یا عمرے پہ لگا کے آیا ہے، سال بھی نہیں گزرتا اللہ تعالیٰ پورے کر دیتے ہیں۔ تو یہ حج اور عمرہ یہ غربت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح گناہوں کو ختم کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ لوگ اس بھٹی میں ڈالتے ہیں تو چمک اٹھتا ہے، اس کا سارا میل زنگ اتر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل پر لگا ہوا زنگ، اس کا اوپر لگا میل عمرہ سے اور حج سے اتر جاتا ہے۔ تزکیہ کا یہ سب سے بڑا طریقہ ہے، تزکیہ نفس کے لیے، نفس کی طہارت کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے حج اور عمرہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ سے یہ تردد رہا کہ اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں، ان میں وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کے اوپر اپنے سب سے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ یا حج؟ ان میں سے کس عبادت کے اثرات سب سے زیادہ انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں نے حج کیا مجھے یقین ہو گیا کہ حج وہ عبادت ہے جو انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے، جو انسان کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور حج کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان اور جہاد کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ حج ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے افضل عمل جہاد اور حج ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے جو جہاد نہیں کر سکتے، کمزور مردوں کے لیے جو جہاد نہیں کر سکتے، اور عورتوں کے لیے جو جہاد نہیں کرتے، ان کے لیے حج اور عمرہ ہی جہاد ہے۔ یعنی جو جہاد نہیں کر سکتے ان کے لیے جہاد کا متبادل عمرہ یا حج ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، تو جہاد تو ہم بھی نہیں کر سکتے، جو پبلک ہے، جو عوام ہے، اس لیے کہ جہاد کے لیے ہم نے اسپیشل ایک فوج رکھی ہوئی ہے، اپنی ساری جمع پونجی سارا ٹیکس فوج کو دیتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے کہ جہاد کا فریضہ فوج کے ذمہ لگایا ہے۔ اب یہ فوج اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ مجاہدین ہیں، اب جہاد وہ کریں۔ ہاں، جب وہ سمجھیں کہ اب ہمیں عوام الناس کی بھی ضرورت ہے تو وہ رضاکار بھرتی کر سکتے ہیں، ہم بھرتی ہو سکتے ہیں جہاد کے لیے، لیکن فی الحال جہاد کی ڈیوٹی وہ عوام کی نہیں، وہ فوج کی ہے۔ ایک پورا ادارہ جو بنا دیا اس مقصد کے لیے، تو ہمارے لیے اب عمرہ اور حج کرنا ہی جہاد ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس وقت اپنے طور پر جہاد شروع کرتے ہیں بغیر فوج کے، بغیر ریاست کے، تو وہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ جہاد ہمیشہ ایک کمانڈر کے زیر سایہ، ایک ریاست کے زیر سایہ منظم ہو کر ایک بڑی جماعت کی شکل میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ جہاد انفرادی عبادت نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر اٹھوں اور میں جہاد شروع کروں، یہ ایک اجتماعی عبادت ہے۔ اس لیے جب ہم یہ انفرادی عبادت نہیں کر سکتے تو ہم جب حج اور عمرہ کرتے ہیں تو جو اجر اور ثواب اللہ رب العالمین ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو میدان جہاد میں دیتا ہے، وہی اجر اور ثواب وہ ہمیں عمرہ کے وقت وہ اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں، حج کے دوران عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حجاج کرام یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، مہمان ہیں، اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب جو مہمان ہوتے ہیں، ایک اچھا میزبان وہ مہمان نوازی میں ان اقدار کا خیال رکھتا ہے کہ میرا مہمان جو مانگے میں اسے دوں۔ اگر آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں پانی چاہیے، میں نے بوتل پینی ہے، میں نے فلاں کھانا کھانا ہے، فلاں چیز چاہیے، اس طرح کا بستر چاہیے، اگر اس کے اندر آپ کو دینے کی طاقت اور استطاعت ہو تو کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، وہ بڑھ کر آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حاجی اللہ کے مہمان، اب اللہ کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ دے نہ سکے، اس لیے حاجی جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اپنے مہمانوں کو دیتا ہے۔ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگ لو کیا مانگتے ہو، اس در سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں ہوا۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر ہمیشہ رشک آتا ہے اور دل چاہتا ہے کاش یہ ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ فرمایا کہ سفر حج کے دوران اگر موت آ جائے تو انسان سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ اسی طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اس کی وفات سے لے کر قیامت تک جتنے حج ہوں گے ان سارے حج کا ثواب وہ بھی اس کو عطا فرمایا جائے گا۔ سارے حج جتنے بھی حج قیامت تک ہوں گے ان کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا، اور وہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کی زیارت کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف گناہ مٹ رہے ہیں اور دوسری طرف نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ فرض کریں آپ کا اعمال نامہ آپ کے سامنے ہے جس کو قیامت کے دن تولا جانا ہے، ایک پلڑے میں گناہ ہیں، ایک پلڑے میں نیکیاں ہیں۔ جب آپ نے حج یا عمرے کا ارادہ کیا اور آپ نے یہاں سے سفر شروع کیا، یہاں سے جو بیت اللہ کا فاصلہ ہے تقریباً 4000 کلومیٹر ہے۔ اب 1 کلومیٹر میں کتنے سٹیپ ہوتے ہیں، کتنے قدم ہوتے ہیں، اور 4000 میں کتنے سٹیپ ہوں گے، کتنے قدم ہوں گے۔ ایک ایک قدم پر آپ کا وہ جو اعمال نامہ ہے اس میں جو گناہ ہیں ان کو مٹایا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، اور جو نیکیاں ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ جب عرفات کے میدان میں تا حد نظر انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سر پہ احرام باندھے ہوئے، بدن پہ احرام باندھے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندوں کی طرف۔ فرشتے بھی دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے، یہ میرے بندے، یہ دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہو؟ اب تو انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور یہ کیفیت ان کی نوٹ کر رہے ہو، اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں، میرے مالک اگر یہ تجھے دیکھ لیتے پھر تو ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے غافل نہ ہو، پھر تو تیری محبت میں یہ اس طرح کھو جاتے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی ہے اسے ریت کے ذروں اور بارش کے قطروں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں اور گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان حج سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح آج پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہے۔ یعنی یہ بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے، اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حاجی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنے اور حج کرنے پر بڑا زور دیا ہے اور فرمایا کہ حج گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو اس سے قبل ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک عمرہ دوسرا عمرہ کرنے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے یہاں یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنم سے بندوں کو آزاد نہیں کیا جاتا جتنا عرفہ کے دن۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا۔ یعنی ایک حاجی کو اللہ رب العالمین یہ مقام دیں گے کہ تو نے حج کیا ہے، اب دیکھ اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی برادری میں، چاہنے والوں میں تو ان کی سفارش کر۔ اصل میں کسی بندے کو اگر عزت دینا ہو نا، کسی کی رسپیکٹ ہو تو اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ ہم بھی معاشرے میں ایسا بندہ دیکھتے ہیں جس کی سفارش چلتی ہو، وہ ڈی پی او کے پاس جائے، اس کی سفارش مان لی جائے، وہ کسی بڑے افسر کے پاس جائے، اس کی بات ہم کہتے ہیں بڑا عزت والا بندہ ہے، اس سے بنا کے رکھ لیں۔ حاجی کو اللہ وہ عزت دیتے ہیں 400 بندے اللہ رب العالمین، اور ایک حدیث میں آتا ہے 1000 بندہ ان کے حق میں وہ سفارش کر سکتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اللہ کے وفد ہیں، اللہ نے انہیں بلایا ہے، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، جو سوال یہ کریں گے اب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ حاجی کے لیے دنیا میں عافیت ہے اور آخرت میں حاجی کے لیے مغفرت ہے۔ اب یہ جو وفد کے بارے میں فرمایا نا کہ یہ حاجی جو ہے یہ اللہ کا وفد ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی عزت ہے کہ جس کا عام آدمی شاید تصور بھی نہ کر سکے۔ جب کوئی وفد آتا ہے نا کسی دوسرے ملک سے، کوئی وفد ہمارے ملک میں آتا ہے، کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، اس وفد کے ممبران کی جو حیثیت ہوتی ہے، اس کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے ایک وفد کی شکل میں، وہ بہت بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹرز کے وفد کے ساتھ ترکی گیا، ملیشیا گیا، آذربائیجان گیا، 4-5 ملکوں میں ڈاکٹرز کے وفد، اس میں ہمارے لیے تھوڑا سا الگ ہی انتظام تھا، بہت وی آئی پی انتظام، پروٹوکول تھا کہ ڈاکٹرز کا ایک وفد پاکستان سے آئے، سارے ڈاکٹرز، ہمارے لیے کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، استقبالیہ کمیٹی، ٹھہرانے کے لیے گائیڈ دیے گئے تھے، اور سارا جو ہم زبان سے نکالتے ہمیں یہ چاہیے، فوراً عملہ پہلے یہ الرٹ کھڑا ہوتا تھا جناب ہمارا، اس لیے کہ ہم ایک وفد کے ساتھ اگر اکیلے جائیں تو ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب وفد کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کی عزت ہی الگ ہے، اس کا پروٹوکول ہی الگ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ حاجی میرے وفد ہیں، میرے وفد کا حصے کہ جو آ گئے ہیں، اب یہاں ان سے جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا۔ اب حج کے اوپر بہت ساری بات ہو سکتی ہے، میں نے ذرا بڑی تیزی کے ساتھ چند احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اصل میں یہ دارالتزکیہ ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں صرف علم کی بات ہو، میں چاہتا ہوں یہاں ہم کچھ کیفیات لے کر جائیں، کچھ چیز جو ہے وہ اپنے اندر اتاریں۔ حج پر تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، حج کے فضائل پر ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے، حج کے مناسب پر گفتگو ہو سکتی ہے، حج کے مسائل کو بیان کیا جا سکتا ہے، حج کے آداب کا ذکر ہو سکتا ہے، حج کے ارکان کی بات ہو سکتی ہے، حج کی تاریخ اور اس کا پس منظر بیان کیا جا سکتا ہے، حج کی دعائیں ان کا ذکر ہو سکتا ہے۔ بڑے موضوع ہیں حج پر جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں سفر حج کو ہمیشہ عشق میں ڈوب کر دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ حج محض ایک سفر نہیں ہے، حج محض ایک طریقہ عبادت نہیں ہے، بلکہ حج نام ہے کچھ اداؤں کا، کچھ وفاؤں کا، کچھ دعاؤں کا جو امر ہو گئی۔ اللہ کے پیاروں کی ادائیں اور اللہ کے پیاروں کی وفائیں اور اللہ کے پیاروں کی دعائیں جو اللہ نے امر کر دی، اللہ نے ان سب کو حج کے مناسک کا حصہ بنا کر ان کو قیامت تک ہمیشہ کے لیے رکھ دیا۔ سفر حج کی نوعیت ہی الگ ہے۔ اب آپ میں سے جن خوش نصیب لوگوں نے سفر حج کیا ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں یا عمرہ کیا، اچھا دنیا میں ہم بہت سارے سفر کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، جس دن جانا ہوا اس دن تیاری کرتے ہیں، اپنی مرضی کا سوٹ پہنتے ہیں، جو سامان لینا ہو لیتے ہیں، لیکن حج یا عمرہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، جس دن وہ اپنا پاسپورٹ جمع کرا دیتا ہے اس دن ہی اس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت اس دن سے ہی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایسا وقت ہوتا ہے جیسے رمضان کا وقت ہوتا ہے۔ ان رمضان میں جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا، ہم برائیوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کی جستجو کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، یا روزہ رکھ کے گناہ نہیں کرنا، روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھ کے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، روزہ رکھ کے زیادہ مال خرچ کرنا ہے، زیادہ خدمت کرنی ہے۔ حج کی بھی یہی کیفیت بن جاتی ہے، میں نے اللہ کے گھر جانا ہے،
کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، وہ قدم قدم پھونک کر چلتا ہے۔ تقویٰ کی ٹریننگ اور تربیت حج کے سفر سے پہلے ہی اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے دل کا زنگ اور میل وہ تو سفر حج کے ارادے سے ہی دھلنے لگتا ہے اور اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ پھر جس دن حج کے لیے وہ روانہ ہوتا ہے اور جب وہ حج کا مخصوص لباس جسے ہم احرام کہتے ہیں وہ پہن لیتا ہے۔ یہ احرام کیا ہے؟ 2 انسلی چادر جن کو کفن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جیسے کفن پہنتے ہیں، فقیر بن کفن پہن لیا، اس نے ایک چادر نیچے ایک اوپر لے لی، سر ننگا ہے، کوئی مہما نہیں، کوئی ٹوپی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، پاؤں میں ہلکی سی چپل ہے، اور 2 انسلی چادریں، سلی ہوئی بھی نہیں، انسلی چادریں، ایک سے نیچے والا صدر ڈھانپ لیا اور ایک جو ہے وہ اوپر لے لی ہے، گویا کفن پہن کر اب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے میرے مالک میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی تیرا ساجی، کوئی تیرا برابری کا دم بھرنے والا، کوئی تجھ جیسا نہیں ہے۔ ان الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے، والنعمت ساری نعمتیں تیری، لکا والملک اور بادشاہت حکومت اقتدار بھی تیرا، اس میں بھی لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، قانون تیرا، نظام تیرا، میں ایک فقیر، میں تیرا ایک عاجز بندہ، میں تیرے در پہ حاضر ہو گیا۔ اچھا یہ جو تلبیہ ہے نا لبیک اللہم لبیک، اس میں توحید کا اعلان کیا، اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کے ساتھ محبت کا ایک والہانہ انداز ہے، ایک پکار ہے۔ جیسے میں آپ کو دعائی اذکار کراتا ہوں، اللہم یا قاضی الحاجات یا کافی الملک، یہ ایسے لگتا ہے عرش کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور یہاں حاجی جب یہ احرام باندھتے ہیں نا، احرام باندھ کر پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، یقین کریں کہ بس پھر اللہ اور اس کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ ہزاروں سال کا فاصلہ سمٹ کر رہ گیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا ایک ایسے ویران بیابان بے آب و گیا صحرا لت و دک ویران وادی میں کہ جہاں گھاس بھی نہیں اگتی تھی، وادی ذی زرع، ایک ایسا علاقہ جہاں زراعت دور کی بات گھاس تک نہیں اگتی، وہاں اللہ نے کہا کہ میرا گھر بناؤ، گھر بن گیا۔ یا اللہ یہاں کون آئے گا، گھر تو بنا دیا ہے، اور میں ابراہیم تو پکار، لوگوں سے کہو کہ آؤ حج کے لیے، میں نے اس گھر کو پاک کر لیا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، لوگوں سے کہو کہ آؤ۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہزاروں سال کا فاصلہ ختم ہو گیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اس گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے آؤ۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں شرق سے، غرب سے، جنوب سے، شمال سے، سمندروں میں، صحراؤں میں، فضاؤں میں، ہر طرف سے قافلے احرام باندھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کے ترانے بلند کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے، اور ہزار سال کا فاصلہ ختم ہو گیا ہے، اور 4 جانب یہ قافلے سوئے منزل گامزن ہیں، سمندروں کے اندر بحری جہازوں سے آواز بلند ہو رہی ہے لبیک اللہم لبیک، آسمانوں کی بلندیوں پر ہوائی جہازوں کے اندر یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں لبیک اللہم لبیک، صحراؤں میں قافلے سفر کر رہے ہیں، سڑکوں پر، گاڑیوں میں لبیک اللہم لبیک، اور سب بیت اللہ کی طرف گامزن ہیں۔ کہاں میری قسمت عنایت ہے ان کی، سفینے پہ ان کے چلا جا رہا ہوں، ہواؤں کی بخشش لیے جا رہی ہے، حرم کی کشش کے مزے پا رہا ہوں۔ اب دیکھیں حاجی بظاہر تو گھر سے بے گھر ہو کر نکلے، یعنی ہم جب سفر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہ فلاں جگہ جا رہا ہوں، کس کے پاس جا رہے ہیں؟ بیٹی کے پاس جا رہا ہوں، بیٹے کے پاس جا رہا ہوں، چچا کے پاس جا رہا ہوں، تایا کے پاس جا رہا ہوں، پھپھو کے پاس جا رہا ہوں، فلاں دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ یہاں کس کے پاس جا رہے ہیں آپ؟ یہاں کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یہاں آپ
اللہ اور اس کے رسول کے پاس جا رہے ہیں. بظاہر گھر سے بے گھر ہوئے مگر اللہ کا مہمان بننے والے. یہاں میزبان بھی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, یہاں میزبان بھی دنیا کا انسان نہیں ہے, یہاں میزبان خود اللہ اور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کے پاس جا رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بننے والے ہیں. اولاد اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر حاجی نکلے ہے مگر پوری اسلامی برادری سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں دیکھتے ہیں کہ میرے یہ بھائی سوڈان سے آئے ہیں کالے رنگ کے, یہ مصر سے آیا اور لمبے دورے مصری, یہ جو ہے یہ یورپ سے آئے ہیں, یہ امریکہ سے آئے ہیں, یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے آئے ہیں, یہ ترکی سے آئے ہیں, یہ کینیڈا, پوری دنیا سے, شرق غرب سے, یہ سارے میرے بھائی. ایسے لگتا ہے یہ میرے بھائی, یہ کلمے کے رشتے نے ایک بھائی بنایا ہوا ہے جس کو ملتے ہیں بڑے اخلاق سے کے ساتھ ملتے ہیں, مل کے خوشی ہوتی ہے. یہ جو رشتہ ہے اخوت کا رشتہ, یہ پوری اسلامی برادری ہے. یہاں بھی ہم مسلمان ہیں سارے, لیکن کبھی اتنی محبت یہاں دیکھی, وہاں ان لوگوں میں ہم اتنی محبت محسوس کرتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر, مسجد نبی کے اندر اور حج کے اس پورے سفر میں, کہ ایک ایک بندہ یوں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا بڑا ہی قلبی تعلق ہے, کوئی بڑا گہرا تعلق ہے. کوئی حضرت بلال کے دیش سے آ رہا ہے کالے رنگ کا, اسی طرح سفید امامہ باندھا ہوا, ایک مخصوص لباس پہنے ہوئے. کوئی یورپ سے آ رہا ہے, انگریز ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی بولی بولنے والا ہے. اپنے وطن سے تو حاجی دور ہو رہا ہے لیکن دیار رسول کے قریب ہو رہا ہے. اور دنیا کے دھندوں سے اور دنیا کی ملازمت اور کاروبار کو تو اس نے خیر بات کہہ دی ہے, لیکن وہ حسنات کی دولت کمانے جا رہے ہیں, نیکیاں کمانے جا رہے ہیں, نیکیوں کی دولت کما رہے ہیں. بس حاجی کی عظمت کے کیا کہنے, اس نے گھر چھوڑا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے, اس نے وطن چھوڑا مدینہ تو رسول کی حاضری کے لیے, اس نے اپنی دکان کو چھوڑا ایمان کی تازگی کے لیے, اس نے اولاد کو چھوڑا طواف حرم کے لیے, اس نے لباس کو چھوڑا احرام کے لیے. اور جب شہر مکہ میں داخل ہو جاتا ہے, ان اول بیت وضع للناس, یہ وہ اللہ کا گھر ہے. میں بات کو بہت مختصر کروں, لمبی ہوتی جا رہی ہے. جب حاجی حرم میں داخل ہو جاتا ہے خانہ کعبہ میں, اور اس کی پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑتی ہے, وہ پہلی نظر خانہ کعبہ کے اوپر ڈالتا ہے. خانہ کعبہ کیا ہے؟ بظاہر تو ایک کمرہ ہے نا, مربع نما شکل میں, اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا غلاف دے دیا گیا ہے. بظاہر تو ایک کمرہ ہی ہے, لیکن نہیں, اس کے اندر کوئی کمال کا جمال ہے, اس کے اندر کوئی اپنے ہی جلال ہے, اس کے اندر حسن بھی ہے اور روب بھی. اس کی تجلیاں دل کو چھوتی ہیں, اور انسان جب پہلی بار ایسے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ میں کہاں, اور خانہ کعبہ تو گویا آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. انسان اس کے جمال اور اس کے جلال کی رعنائیوں میں کھو جاتا ہے. دنیا کے بت قدموں میں پہلا ہو کر خدا کا, ہم اس کے پاس ہمارا. جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے وہ تو اس کو بہت بہتر طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری ایسی فوٹیج حاجیوں کی یا بچوں کی ایسی فوٹیج ملتی ہے. جب بچوں نے پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھا, بچے ذرا زیادہ لطیف ہوتے ہیں, بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں, ان کی ماں کہتی ہیں آنکھیں بند کر دینا, میں تمہیں چلتے چلتے خانہ کعبہ کے قریب لے جاتی ہوں. نیچے دیکھ لیا کہ بند کیے, خانہ کعبہ کے سامنے لا کھڑا کیا, کہا بیٹا آنکھیں کھول. جب آنکھیں کھولی سامنے خانہ کعبہ, اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے, کچھ فوٹیج میں نے بھی دیکھی, سمجھ نہیں آتی, بندے کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ایک ایسی کیفیت, ایک ایسا خانہ کعبہ کا روب, اس کا ایک ایسا جمال, اس کا ایک ایسا جلال جو انسان کے سارے جذبوں کو چک لیتا ہے, اور انسان ایک لمحے کے لیے تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے. اب اس کیفیت میں جو مانگو گے فوراً ملے. اللہ کے گھر میں آتی پہلی نظر میں جو مانگ لو مل جائے, خالی نہیں واپس لوٹایا جائے. تو اس کے بارے میں علماء نے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی. اس وقت بندے کو ہوش تو نہیں ہوتا کیا مانگنا ہے, ایک دعا مانگ لے, یا اللہ میرا یہاں جتنے دن قیام ہے, میں جو بھی دعا مانگوں میری وہ دعا قبول ہو جائے, میری ہر دعا ہی قبول ہو جائے. اس ایک دعا میں پھر ساری دعائیں جو ہیں وہ خود بخود شامل ہو گئی.
انسان کو اللہ نے اتنا عقل تو دیا ہے نا، اپنے فائدے کی بات اچھی طرح سوچ سکتا ہے کہ کیا مانگنا ہے، زیادہ سے زیادہ میں کیا حاصل کر سکتا ہوں۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف شروع ہوتا ہے، بیت اللہ کے گرد جب چکر لگاتے ہیں، یہ مرکز آپ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اس میں گم کر دیا۔ کعبہ کی رونق، کعبہ کا منظر، وہ بڑی خوبصورت ایک ہمارا ایک نظم ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کر سنیے گا کہ طواف میں کس طرح، جس طرح ماں اپنے بچے کو نہیں اپنے دامن میں ایسے لے لیتی، ایسے مطاف حاجی کو اپنے اندر لے لیتی، اور خانہ کعبہ کے دوران یہ دیوانہ وار دوڑنا، یہ طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، پھر طواف کرتے کرتے اب ہر کونے میں الگ ہی رنگ ہیں، الگ دعائیں ہیں۔ میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ بات کو مختصر کروں، لیکن پھر کوئی بات ایسی آ جاتی ہے کہ پھر وہ کرنا پڑتی ہے۔ اب جب آپ چکر لگاتے ہوئے ملتزم پہ پہنچتے ہیں، یعنی ملتزم حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان والا، جو خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان والا حصہ ہے وہ ملتزم ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ ڈال کے آپ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، یہ ملتزم ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے حاجیوں آ جاؤ، یہ رب کائنات کا دروازہ آ گیا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا تھا، جہاں ابراہیم خلیل نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا۔ حاجیوں اب تم رب کائنات کے دروازے پہ آ گئے، خانہ کعبہ کے دروازے پہ۔ دنیا میں کوئی شریف آدمی اپنے دروازے پہ آئے ہوئے کسی اپنے ساتھی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تو حاجیوں تم تو اس حال میں، اس عشق کے سفر میں، اس محبت میں آئے ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جو اللہ ہر وقت اور ہر لمحے کے لیے کہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پکار، میں تیرے قریب ہوں، میں تیری دعائیں قبول کرنے والا اور تیری دعائیں سننے والا ہوں۔ آج تو میرے دروازے پہ آ گیا ہے، آج مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تیرے آپ بہت قریب ہو چکا ہوں۔ اب یہ قربتوں کی انتہا ہے، میرے دروازے کو تھام لیا تم نے، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں۔ آواز آتی ہے جھولی تیری ہی تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں، تیری اپنی تو آ خود تنگ جھولی لے کر آئے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر ساتھ حجر اسود ہے۔ اب تو خیر رش بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ہو گیا ہے حجر اسود کو اب چومنا بڑا مشکل کام ہو گیا، پہلے بہت آسان ہوتا تھا۔ میں جب پہلی بار گیا تقریباً 24 سال پہلے، تو اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، بہت کم رش تھا، میں ہر طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ آرام سے لے سکتا تھا۔ لیکن جب پچھلی بار 2018 میں گیا تو ایک بار بھی نہیں لے سکتا، رش اتنا بڑھ گیا، اتنا رش بڑھ گیا کہ حجر اسود کا بوسہ لینا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اس جو پتھر ہے، اس پتھر کو دیکھ کر باہر کے جو سب سے پہلی جو چیز دل میں پیدا ہوتی ہے نا، اس کا بوسہ لیتے ہوئے، پتھر ہے، اس کو چومنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، دور سے بھی آپ کر دیں تو کام ہو جاتا ہے، لیکن چومنے کو دل پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ اسلام سے چومنے کو دل پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا نے اپنے ہونٹ رکھے، جس کو میرے آقا نے چوما تھا، جہاں میرے آقا کی ہونٹ، میں نے بھی وہی ہونٹ رکھ کے اس پتھر کو اسی طرح چومنا ہے جس طرح میرے آقا نے چوما۔ اور یہاں ایک عقیدے کی بات بھی ظاہر کر دوں کہ ہندو اکثر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ پتھروں کو پوجنا یا پتھروں کی عبادت کرنا منع ہے، تو مسلمان بھی تو حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کو چومتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کو بوسہ دیا، تو انہوں نے تاریخی الفاظ فرمائے جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں انت حجر لا تنفع ولا تضر، تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ ہی تو مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چومنا ہے۔ ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو جنت سے آیا ہوا ایک مقدس پتھر ہے،
قرآن پاک کو چومتے ہیں، ہر مقدس چیز کو چومتے ہیں. چومنا میرے آقا نے چوما، ہم بھی چومتے ہیں. اچھا یہ سفر تو لمبا ہے، میں اب پھر سمیٹتا ہوں. جب یہ طواف مکمل ہو گیا، 7 چکر آپ کے ہو گئے، کہا گیا کہ اب مقام ابراہیم کے اوپر 2 نفل ادا. طواف کر لیا، ملتزم سے لپٹ گئے. ایک ٹیم کے اندر جہاں مزاب رحمت ہے اور وہ تھوڑا سا خانہ کعبہ کا حصہ جو باہر ہے، چھوٹی سی 4 دیواری بنی ہے، اسے حتیم کہتے ہیں، وہاں سجدہ ریز ہو گئے. اب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھی. یہاں کیوں؟ اللہ کا حکم ہے فَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ اب مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ. اب خانہ کعبہ میں آپ کو پتہ ہے گول صفیں بنتی ہیں، لیکن ہر طرف انسان کا منہ ہوتا ہے، مشرق کی طرف بھی، مغرب کی طرف بھی، جنوب اور شمال کی طرف بھی. امام ہمیشہ اس طرف ہی کھڑا ہوگا جدھر مقام ابراہیم، وہ اسی سائڈ پہ کھڑا ہوگا. اور مقام ابراہیم جو ہے اس کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اللہ نے ثبت کر دیے. حالانکہ پتھر بڑا سخت ہوتا ہے، اگر آپ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاؤں پتھر میں دھنس جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں پتھر میں دھنس گئے اور وہ نشان اسی طرح موجود ہیں. اس لیے کہ ہرگز نہ میرد آنکھ کے دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما. جن کا دل عشق خداوندی سے روشن ہو جاتا ہے وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، بلکہ جریدہ عالم پر ان کا دوام ثبت ہو جاتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کو قیامت تک کے لیے ثبت کر دیا کہ یہ ہے میرے خلیل اللہ کے پاؤں. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے میرے اس گھر کی تعمیر کی تھی. پھر صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اب صفا مروہ میں درمیان آپ چکر لگاتے ہیں. اچھا میں نے آغاز میں ایک بات کی کہ حج کیا ہے؟ حج کچھ اداؤں کا نام ہے. اس صفا مروہ میں چکر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کہا کہ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. جب وہ پانی کی تلاش میں نکلی تھی اور کبھی صفا کی طرف جاتی، کبھی مروہ کی طرف جاتی، اور ایک سبز سی لائٹیں جہاں لگی ہیں وہاں ان کی نظر اسماعیل پہ پڑتی تو قدم تیز ہو جاتے. کہا تم بھی ذرا یہاں قدم تیز کر لو، اس لیے کہ جناب حاجرہ کے قدم یہاں تیز ہو گئے تھے. انہی کی ادا میں تمہیں صفا اور مروہ کی صحیح کرائی جا رہی ہے. جس طرح ہم نے سیدہ حاجرہ پر رحم کیا اور ان چکروں کے بعد ہم نے اس بے آبو گیا سنسان اور ویران صحرا میں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، ہم تمہاری زندگی میں بھی رحمتوں کے چشمے جاری کر دیں. ذرا سنت پر عمل تو کریں. جس طرح ان پر رحم ہوا اسی طرح آپ پر بھی رحم ہوا. آج گفتگو لمبی ہوگی، بارکہ اس کے آگے وقوف منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا میں جمرات کو کنکریاں مارنے ہیں، قربان گاہ ہے، قربانی کرنی ہے، طواف الوداع ہے، پھر مدینہ میں حاضری ہے کہ آؤ مدینہ چلتے ہیں. حج کے فوائد ہیں. انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا وہ بھی ہم اسی موضوع پر کر لیں گے تاکہ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ اس میں پوری ہو سکیں. لیکن اصل بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حج سفر عشق ہے. یہ اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگا ہوا سفر ہے. اس میں ایک تو خود نیت کریں کہ پلاننگ بھی کریں، صرف نیت نہ کریں، پلاننگ بھی کریں کہ حج کرنا ہے. پچھلے کچھ دروس میں نے کچھ دوستوں کے تاثرات آپ کو سنوائے جو عمرہ کر کے آئے.